یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو علم ہے نا وہ جس ایک مطلب اسلام کا علم ہے نا اصل میں وہی علم ہے. اسلام کا علم اصل میں علم ہے، لیکن انہوں نے اسلام کے علم کو بس نماز اور روزے تک محدود کر دیا کہ قرآن کو بس پڑھتے رہو یہی علم ہے، لیکن ایسا علم نہیں ہے. ایک میں عالم کا میں وہ سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ بھائی جو اسلام کا علم ہے نا اصل میں یہ علم ہے، اس کا علم حاصل کرنا اسلام نے اس کے بارے میں کہا ہے. جو دوسرا علم ہے نا وہ جس مباح ہے، یعنی وہ کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اس طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تھا یا کون سے علاقے کی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو بولا کہ تم میں سے جو کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائے گا اس کے لیے اس کو کوئی سزا نہیں ہوتی. تو پھر اگر یہ بات تھی تو وہ تو قرآن تو نہیں پڑھاتے نا غیر مسلمان کے بچوں کو. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیوں ان کو بولا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ؟ وہ کیا دوسرے علم پڑھا رہے تھے نا. وہ تو حدیث نہیں ہے کہ وہ تم علم حاصل کرو چاہے تم چین تک. اب چین میں اس وقت قرآن نہیں پڑھایا جاتا تھا، اس وقت چین تک اسلام پہنچا بھی نہیں تھا. اور دوسرا ایک وہ بھی حدیث ہے کہ وہ قرآن علماء کے صحبت میں بیٹھو، اگر مطلب تم فلاں اس طرح سے کوئی حدیث ہے. اصل میں علماء کا مطلب یہ کہ جس کے پاس علم ہو، جو کہ علم رکھتا ہو. ہمارے وہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ علماء کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ جو بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے پگڑی پہن کے جو 8 سال کا جو کورس کرتے ہیں اور بس وہی عالم ہے اور انہیں کے پاس بیٹھو. یہی غلط کنسیپٹ پیدا ہو گیا نا وہاں پر کہ بہت اپنے دماغ کو بہت محدود کر دیا گیا. اسلام کو صرف کہا ہے کہ آپ نماز پڑھو 5 وقت اور اس کے بعد روزے ہو تو روزے رکھو، یہ آپ کا اسلام ہے. لیکن اگر آپ اصل اسلام کو دیکھیں تو اسلام اس سے کہیں اسلام پوری زندگی کے اوپر محیط ہے. آپ ایک دوسرے سے ملتے ہو اس میں بھی اسلام ہے، تعلیم حاصل کرتے ہو اس میں بھی اسلام ہے، آپ کچھ پورے صبح سے شام تک اسلام ہے. یہ بات وہاں پر لوگ کہتے تو ہیں، لیکن اس بات کو پریکٹیکلی اپنے اوپر نہیں ہے، بس کہہ دیتے ہیں، لیکن کیا مطلب ہے اس کا یہ نہیں سمجھتے اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں صبح سے شام تک اسلام ہو. اب وہ یہ سمجھتے بس نماز پڑھو یہ اسلام ہے. اب مثال کرو ایک دفعہ سبزی بیچنے والا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، وہ صحیح چیز ہے خراب چیز ڈال کے دے دیتا ہے. پھر وہی بندہ کہے نماز پڑھنے چلا جائے گا اور بولے گا یار اسلام تو پوری زندگی کا ایک جو ہے کنڈکٹ ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو بات یہ کہ اس نے اس کنڈکٹ کو اپنایا نہیں، بس بول رہا ہے، لیکن اصل میں اس نے کیا کیا کہ غلط چیز دے دی. ایک دکاندار ہے وہ غلط چیز دے دیتا ہے اور پھر اس کو واپس بھی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے نہیں بس میں گئی تھی، میری ذمہ داری نہیں ہے. لیکن پھر وہ شام کو جا کے نماز پڑھے گا، بولے گا اسلام تو پوری ضابطہ حیات ہے. اب ان کے اس کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ وہ پریکٹیکلی اس کو ثابت بھی نہ کرے اپنے عمل سے. اور عمل سے کیسے ثابت کریں گے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، صحیح پریکٹیکلی کریں. بے شک وہ بولے نا یہ. اب یہاں پر آپ غیر مسلموں کو دیکھ لو جو کہ یو کے میں آپ کرسچن ہیں، مسلم نہیں ہیں، لیکن ان کے عمل سے ظاہر ہے کہ یہ لوگ ناپ تول میں کبھی نہیں کرتے، کبھی بھی غلط چیز آپ کو نہیں دیتے. آپ ابھی ہم جو گاڑی میں جو تھوڑا مسئلہ آنا شروع ہو گیا تھا، رات کو ہم مانچسٹر سے جب ادھر برسٹل آ رہے تھے تو گاڑی میں ایک دم وہ پرابلم آنا شروع ہو گئی. تو ہم نے کہا چلو چیک کروا لیتے ہیں. تو رات کو ہم برسٹل میں ہاسٹل میں ٹھہر گئے. ہاں اب جب ہم یہاں نیوکی کے لیے نکلے ہیں تو اب ہم نے کہا چلو وہاں ایک میکینک ملا، ہم نے اس کے پاس کھڑی کی، گورا تھا. اس کو ہم نے کہا مانچسٹر سے آئے ہیں اور گاڑی میں مسئلہ آ رہا ہے تو ذرا دیکھ دو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں چیک کروا دیتا ہوں. اس نے بندے کو کہا، اس نے کہا کہ گاڑی چیک کی اور اس نے دیکھا کہ اس نے مجھے بتا دیا کہ بھائی پیچھے جو آپ کی وہ ہے بیٹری ہے، بیٹری کے ساتھ کوئی چیز ٹچ ہو رہی ہے لوہے کی، اسی وجہ سے وہ چیز آپ کی جو ہے نا بار بار لائٹ کا ایسے پرابلم آ رہا ہے جس سے گاڑی ہلکا جھٹکے مارتی ہے. تو اس نے وہ گاڑی ٹھیک کر دی اور اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے جاؤ. اس نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کوئی کہا نہیں چھوٹا سا کام تھا کر دیا ہے. اب میں یہ سوچنا شروع ہو گیا کہ اگر یہ پاکستانی ہم کسی کو بتاتے ہیں بھائی ہم فلانی جگہ سے آئے، اس نے کہا یار اتنی دور سے آیا، اچھا اسی کو ڈھگڑو، یہی آیا مرغا بھی پھنسا ہے اور اسی کو پکڑو، مجبور ہے یہ بندہ، مجبور ہے. تو وہ کیا کرتا، وہ 2-4 مسئلے اور بھی ڈال کے نا بیچ بتاتا ہے اس میں یہی مسئلہ ہے، اس میں یہی مسئلہ ہے، اس میں یہی مسئلہ ہے اور اس کے اتنے پیسے لگیں گے. اور حالانکہ اس کو ہم نے بتایا مانچسٹر سے ہم آئے ہیں. تو اس نے کہا یار، اس نے یہی سوچا ہوگا یار اتنی دور سے آیا، تو اس نے بس مسئلہ چیک کیا، حل کیا اور ہمیں بولا جاؤ. اس نے 1 پیسہ ہم سے، کوئی 1 پاؤنڈ نہیں لیا اس نے، اور ہمیں اس نے چھوڑ دیا. تو میں سوچنا شروع ہو گیا، میں نے کہا یار دیکھو کتنا فرق ہے. یہ تعلیم مسلمانوں نے دی ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے اور یہ گوروں سے ملتی ہے. اور یہ چیز اگر پاکستان میں دیکھو تو اس کا بالکل اپوزٹ ہے.
وہاں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں تو یہ تھا کہ کوئی بندہ آتا ہے تو بس ابھی مرغا آیا پھنس گیا, اب اس کو حلال کرو جس طرح بھی کرنا ہے. تو وہ زبردست وہاں بس یہ ہوتا ہے کہ بس کسی سے پیسے کھینچو. وہاں ایک مقصد صرف پیسہ رہ گیا, پیسہ, اس کے علاوہ کچھ نہیں. انسانیت ختم ہو چکی ہے. حالانکہ اسلام ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ اس ہیومینٹی پہ کرتا ہے کہ آپ اپنے خیال رکھو, آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہو, آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو, آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہو, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے ہو, آپ اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے ہو, آپ جن سے بھی آپ کا ریلیشن ہے, ملنے والے ہیں, آپ کے کسٹمرز ہیں, آپ کے بائرز ہیں, ان کے ساتھ آپ کیسے ہو. سارا اسلام یہ ہے. ہم نے اسلام بس یہ بنا دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, یہ ہے اسلام. لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے, اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ تھوڑا ایسا اس کے علاوہ ہے. نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے, اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. نماز کے فرشتے کم ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے. دوسرے اشرات دنیا میں ہی کتنے ہیں دیکھ لو, پانی کے اندر جاؤ تو کتنے مخلوق ہیں, پرندے ہیں کتنے, یہ سب اللہ کی حمد و ثنا نہیں بیان کرتے ہیں. کیا یہ کم ہے؟ فرشتے کم ہیں انسانوں کیوں کہا؟ پھر یہ کیوں کہا گیا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو؟ اب حالانکہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہا اگر مجھے میرا دل کرتا ہے کہ اس پہ مصلی پہ میں کسی اور کو کھڑا کروں, میں جاؤں لوگوں کے, اور جو نماز میں پڑھ رہے ہوں تو یہ گھر جلا دوں. یعنی اتنا زور دیا گیا نماز کے لیے آنے کو. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ اور آ کے بس مرغے کی طرح ڈھونگے مار کے چلے جاؤ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں آؤ, آ کے دیکھو آپ کے ساتھ اور کون کون نماز پڑھ رہا ہے, اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ جا کے پتہ کرو وہ کیوں نہیں پڑھ رہا. وہ کوئی مسئلہ تو اس کو نہیں ہے, وہ کس لیے نہیں آیا, اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے, مسجد کیوں نہیں آ سکا, اس کے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یہ چیز ہے اصل اسلام. یہ چیز ہمارے مولویوں کو بھی اس چیز کا نہیں پتا کہ نماز کا مقصد کیا ہے. اب دیکھو نا, اب صرف زکوٰۃ دیکھ لو, زکوٰۃ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. حضرت ابوبکر صدیق تھے, کون تھے, انہوں نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا وہ دے گا زکوٰۃ, وہ لازمی دے گا. انہوں نے کہا میں جہاد کروں گا اس کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کا حق ہے, وہ دوسروں کا حق ہے اور اسے دینا لازمی ہے. تو اتنا زیادہ زور اسلام پہ دیا گیا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, وہ جناب وہ قرض اتارو, ملک اتارو پہ جو لوگوں نے اپنے زیورات تک بیچ دیے, لوگوں نے دے دیے, اس کے بعد پیسے کیا ہوا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں مطلب کامن سینس ہی لوگوں میں نہیں ہے کہ وہ ایک جس طرح بھی آپ نے کہا سبزی بیچنے والا وہ اپنی جگہ کرپشن کر رہا ہے, اور ہر بندہ اپنی جگہ کرپشن کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا کسی آفس میں چلے جاؤ, ایک چھوٹا سا وہ ہوتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں مجھے ڈائری دو تو میں اپنی فائل آگے کروں گا, وہ بھی اپنی جگہ. کیوں؟ ہم زرداری کو, نواز شریف کو ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے ہم کیسے ہیں. ہر بندہ اپنی جگہ کرپشن کر رہا ہے اپنے لیول کی, اور پھر ہم جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں نواز شریف کو, زرداری کو اور ان لوگوں کو.